قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العلي العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و ثنا، اس کے بعد محمد وآل محمد پر درود و سلام کے تحائف پیش کرنے کے بعد بندہ حفیظ نے سورہ فرقان آیات نمبر 70 اور 71 آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ میں اسی دو آیت مبارکہ کے عنوان کے تحت توبہ کی فضیلت و اہمیت اور توبہ کی جو ثمرات ہیں دنیا و آخرت میں، تو انہی چند کلمات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. آیہ مبارکہ 70 سورہ فرقان کی الا سے شروع ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آیہ مبارکہ انکمپلیٹ ہے، اور اس آیہ مبارکہ کا تعلق پچھلے جو سیاق ہے یعنی پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آخری آیت نمبر 77 تک مسلسل اللہ رب العزت عباد الرحمن کی 12-13 خصوصیات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے کون کون سے خصوصیات ہوتے ہیں. تو انہی خصوصیات کے تناظر میں اللہ رب العزت نے چند گناہوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ان گناہوں میں سے بھی جو گناہ کبائر ہیں سب سے 3 خطرناک گناہوں کا ذکر فرمایا، یعنی شرک، قتل اور زنا. ان 3 گناہوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ 3 گناہ جو شخص بھی کرے گا یا اس کے علاوہ بھی جو گناہ انسان ساتھ ساتھ کرے گا اس کے لیے عذاب مقرر کی ہوئی ہے، اور عذاب ایسی عذاب ہوگی کہ دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہوگا اور آخرت میں ذلت آمیز عذاب اس کے لیے انذار فرمایا گیا. یعنی ہم مسلمانوں کے اندر آج کے دور کے نوجوانوں کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم چونکہ کلمہ گو ہیں تو اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند ساعتوں کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ جنت میں جائیں گے. حاضرین محترم، یہ جو چند ساعتوں کو آپ جتنا ہلکا لے رہے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ وہ مستقل رہنے کے لیے بھی خطرناک جگہ ہے اور ٹیمپریری طور پر، وقتی طور پر بھی رہنے کے لیے بہت خطرناک جگہ ہے. پھر اسی تناظر میں اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے جو بندے ہیں ان سے گناہ سرزد ہونے کے بعد اگر وہ توبہ کرے اور دوبارہ ایمان لائے، یعنی گناہ کرنے کے بعد جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، ایک طرح سے اس کو دوبارہ تجدید ایمان، تجدید کلمہ کرنا پڑتا ہے. تو شعور کے ساتھ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد ندامت و شرمندگی اور پشیمان ہو کر مصمم ارادے کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف جب دوبارہ لوٹیں گے تو دوبارہ ایمان لے آئیں گے، یعنی ایمان لانے والی چیز ہے. تو
ایمان لانے کے بعد وہ عملا صالحا نیک عمل کریں گے، یعنی اس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ نیک اعمال صالحہ بجا لاتے رہیں گے۔ تو جب ایسا کرے گا، دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ رب العزت عظیم بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں اپنے گناہگار بندوں کو کہ اگر آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد دوبارہ پلٹ آتے ہیں تو اللہ آپ لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں، پیچھے جتنے بھی گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اتنا غفور و رحیم بادشاہ ہے کہ وہ آپ کی ہم جیسے گناہگار انسانوں کی جو گناہ ہیں، جتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہے، ان سب کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے والوں کی توابین کے جب دوبارہ پلٹ کر آئیں گے تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العزت کس قدر شفقت آمیز الفاظ میں ہم گناہگاروں کو اپنی طرف پلٹنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ایک شفقت شفیق ماں باپ سے بھی زیادہ محبت آمیز بھیجے میں ہمیں بشارت دے رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ نہایت غفور و رحیم ہے، یعنی اللہ کی جو رحم کرنے کی جو صفت ہے وہ غفاریت، رحیمیت اور رحمانیت وہ مسلسل اپنے گناہگار بندوں پر دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ان صفات کا حامل اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن جنہیں کہا گیا ان پر ان صفات کا لازم آتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اس سے بھی ایک عظیم خوشخبری سنائی کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اب جو شخص توبہ کر چکنے کے بعد نیک اعمال بجا لانا جب وہ شروع کرتا ہے تو ہمارے اندر گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کی وجہ سے ہمارے اندر ایک گلٹی اور ایک محسوس ہمارے اندر گلٹی فیل ہوتی ہے ہمیں ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں یہ معاف ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے چونکہ اللہ انسانوں کا خالق و مالک ہے، انسانوں کی نفسیات سے اللہ رب العزت کو بخوبی واقف ہیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو توبہ کرنے کے بعد عمل صالح بجا لانے کے بعد غمگین ہونے کی، گلٹی فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی شان سے اور بڑی عزت سے آپ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ایسے توابین کو آخرت کے اندر پرتپاک استقبال کریں گے۔ پھر اسی آیہ مبارکہ یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 اور 71 میں جو بشارت دی گئی، تو سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں بھی اللہ رب العزت انہی الفاظ کے ساتھ مختلف معنی و مفہوم میں اپنا طریقہ بدل کر انسانوں کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ گناہگار بندوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العزت انتہائی شفیقانہ لہجے میں یا عبادی کہہ کر ارشاد فرما رہے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں کہ میرے وہ گناہگار بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہوں میں غرق ہو کر مجھے بلا بیٹھا تھا، تو ایسے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی ہونا شیطان کی سنت ہے، شیطان مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کے بندے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، گناہگار بندوں کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے چاہے جتنی ہی گناہ کیوں نہ کر لیا ہو، زمین و آسمان گناہوں سے کیوں نہ بھر دیا ہو، اللہ رب العزت کی جو صفت رحمانیت و رحیمیت ہے وہ آپ لوگوں کی توبہ کرنے کے بعد سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یعنی ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے بالکل گناہوں سے پاک صاف و شفاف، بالکل اسی طرح اس توبہ کرنے والے بندے کی اخلاقی ایمانی لیول ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قسم کے سوال جواب اور نشست چل رہی تھی. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ بتائیں کہ ہم میں سے یعنی وہ کون سا شخص ہے، یعنی مفلس کون ہے. تو صحابہ کرام نے مختلف طریقوں سے کسی نے کچھ کہا کہ جس کے پاس دینار و درہم، سونا چاندی، اس طرح بیگ بیلیں جس کے پاس نہیں ہے وہ مفلس ہے. مختلف جواب آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جو دنیا میں بہت سارے نیک اعمال اس نے کیا ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکات، تسبیحات، مختلف اس نے ثواب کے کام بہت سارے کیے ہوں گے، لیکن جب آخرت میں حساب و کتاب کا موقع آئے گا تو اس شخص نے دنیا کے اندر لوگوں کے مال بھی ہڑپے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ غیبت بھی کیا ہوگا، حسد کے زمرے میں آ کر لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا ہوگا. اس طرح جب وہ حقوق العباد کے معاملے میں اتنا کمزور ہوگا کہ لوگوں کو اس نے ستایا ہوگا، تو حشر کے میدان میں یہ ہوگا کہ اس بندے نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوگی وہ نیکیاں جس بندے کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے اس ظلم کرنے والے بندے ایک ایک کر کے آتے جائیں گے اور اس بندے سے ثواب وصول کرتے جائیں گے. آخری حد یہ ہوگی کہ اس بندے کے پاس کوئی ثواب، کوئی نیکی نہ رہ جائے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اس نے جن لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، کمی بیشی کوتاہی کی ہوگی، حق تلفی کی ہوگی، ان کے جو گناہ ہیں وہ اس بندے کے سر پر ڈالتے جائیں گے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا میری امت میں مفلس شخص یہی شخص ہوگا. سامعین محترم، غور کرنے کا مقام ہے آج کے اس جدید فتنہ پرور دور میں گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ایک سیکنڈ کی دوری پر ہے. یعنی ہمارے ہاتھوں میں گناہ پہنچے ہوئے، ہمارے گھر فتنے پہنچے ہوئے، لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہم گناہوں سے اجتناب کر کے پرہیز کر کے نہیں رہ سکتے. فحاشی، عریانی ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہے. تو ایسے میں ہونا یہ چاہیے اور نوجوانوں کو کرنا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹیں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں. اور توبہ ہی واحد راستہ ہے جو اللہ کی طرف پلٹنے کے بعد، چونکہ ہم سب نے اس دنیا سے فوت ہو جانے کے بعد ہماری اصل زندگی، ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کی زندگی ہے جو دائمی زندگی ہے اور آخرت کے روز حساب و کتاب ہوگا. تو آخرت کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، ہم نے صرف عقیدے کے طور پر آخرت کو ہم نے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے. اگر عقیدہ آخرت کا ہمیں یقین ہو جائے اور پختہ بلیف سسٹم ہمارا بن جائے تو جس طرح ہم دنیا کے اندر پیسوں کے پیچھے، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس وقت، تو آخرت کا اگر خوف ہوگا اور موت اگر ہم سب کی نظروں کے سامنے اگر موت ہوگا تو ہم جتنے بھی گناہ کریں گے گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ ہمیں سوچ آئے گا، ہمارے ضمیر جھنجھوڑے گا اور ہم گناہ کرتے ہوئے سوچیں گے. یعنی گناہوں سے دور رکھنے والی چیز آخرت اور موت کی زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے. اسی وجہ سے اب توبہ کرنے والوں کی جو صفات ہیں، اب توبہ خود ایک ایسا عمل نہیں ہے جو ہم گناہ سرزد ہو جائے تو کر لیں، نہیں تو کوئی کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ توبہ اپنے آپ میں مسلسل اور بار بار کرنے والی عبادت ہے.
یعنی صرف گناہگار بندے جب ہم گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تب توبہ و استغفار نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہما وقت توبہ و استغفار رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمیشہ دن میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام توبہ و استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اگر ہم ان کے حقیقی فالوورز ہیں اور آخرت میں ہم کامیابی سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں بھی انہی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو توبہ آخرت میں انسانوں کی نجات کا ذریعہ بنے گا، وہیں پہ دنیا کے اندر بھی توبہ کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ ایک محفل کے اندر مولا علی علیہ السلام اپنے مختلف صحابہ کے ہمراہ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ مختلف درس و تدریس کے نشے چلنے کے بعد ایک شخص آتا ہے اور مولا علی علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ یا علی مجھے ایک ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہو رہا، اولاد کی تمنا ہے، خواہش ہے، میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ آپ جائیں اور توبہ استغفار کریں۔ وہ چلا جاتا ہے، اتنے میں ایک اور بندہ آتا ہے، وہ مولا علیہ السلام سے گزارش کرتا ہے کہ علی ہمارے کھیت باغات ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے عین فصل کاٹنے کے موقع پر یہ سب خراب ہو رہے ہیں، تو دعا کیجئے کہ کوئی بارش کا سبب بن جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس بندے سے بھی کہا کہ جاؤ اور توبہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آتا ہے اور مولا علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ علی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میرے اولاد میں برکت آئے۔ مولا علیہ السلام اس بندے سے بھی کہتا ہے کہ جائیں اور توبہ استغفار کریں۔ اب آپ کے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ حیران پریشان ہیں کہ مولا علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہیں۔ جو بھی شخص آتا ہے مختلف مسائل بیان کرتے ہیں لیکن جواب ایک ہی دے رہے ہیں، وظیفہ ایک ہی دے رہے ہیں، توبہ استغفار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ یعنی قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ ہمارے ہاں بھی یہی المیہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو صرف ثواب کی نیت سے بغیر سمجھے پڑھنے لگ پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن مجید سے جو ہدایت ہمیں ملنی تھی، جو فوائد و ثمرات ملنا ہوتا ہے، ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو مولا علیہ السلام نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 تلاوت فرمائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے قوم سے خود حضرت نوح یہ الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اپنے قوم سے کہ آپ لوگ پلٹ آئیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بھی اس آیتوں کو اپنے لوگوں پہ رکھ کر فرمایا کہ توبہ کرنا نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا کے اندر بھی بے شمار فوائد و ثمرات ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص، جو لوگ، جو مائیں بہنیں اولاد کی تمنا رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اگر توبہ و استغفار کرتے رہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں تو وہ شخص بھی توبہ و استغفار کر کے رزق میں مال کی فراوانی کے لیے توبہ استغفار کے ذریعے برکت لا سکتے ہیں۔ اگر جن کے باغات ہیں، کھیت ہیں اور دیگر محاذ کے ذرائع ہیں، یعنی الغرض جس بھی قسم کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے بعد سارے کی ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹیں اور حقیقی معنوں میں پشیمان ہو کر لوٹیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف زبانی کلامی توبہ استغفار کے کلمات پہ تسبیح پھیرتے رہیں لیکن دل میں کوئی احساس نہ ہو، ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، بلکہ توبہ مصمم ارادہ کر کے
جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اس کو آئندہ نہ کرنے کا نام توبہ ہے۔ صرف زبانی کلامی توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں حقیقی معنوں میں ندامت اور شرمندگی ہوگی تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز کے اندر، نماز خود دعا ہے، نماز کے اندر بھی، نماز کے بعد بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر رو کر فریاد کر کے گر گرا کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے۔ خدا کی قسم ایک قطرہ انسان جب اللہ کی خشیت میں گناہوں کے خوف سے، از جہنم کی عذاب کے خوف سے اور ڈر سے ایک قطرہ بہائے گا تو اللہ کے عرش کو وہ قطرہ، آنسو کا ایک قطرہ اللہ کی عرش کو ہلا سکتا ہے۔ اگر ہم توبہ کریں اور واپس اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ رب العزت ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہ، جن بندوں نے گناہ کیے ہوتے ان گناہوں، گناہگار بندوں کی توبہ کرنے کا اس شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یعنی توبہ کرنے والے شخص کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ توبہ کرنے والے کی شخص کی مثال ایسا ہے کہ کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو، اونٹ کے ساتھ اس کے مال و اسباب، سفری اشیاء اس کے پاس موجود ہو کھانے پینے کی، اور این صحرا میں، عرب کی صحرا کو ذرا امیجن کیجیے گا، عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے میں اس کا اونٹ، ساز و سامان سمیت غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا، اور وہ بندہ اتنا اب آگے بھی نہیں جا سکتا، اور وہ بندہ اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے ادھر موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب میری موت حتمی ہے۔ اتنے میں اچانک سے وہ اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، تو اس شخص کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص، اس شخص کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ خوشی کے عالم میں وہ کہے گا کہ یعنی اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی کلمات کفر اس کے زبان سے خوشی کے انتہا کی وجہ سے نکل پڑتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں کہ جو اس بندے کو اس موقع پر، اس مرحلے پر جو خوشی ہوگی، مجھے اپنے گناہگار بندے کی توبہ کرنے پر اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ تو قرآن مجید میں جا بجا مختلف میتھڈ استعمال کرتے ہوئے، مختلف زاویوں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو توبہ کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھیں تو ائمہ اہل بیت کا، صحابہ کرام کا، ہمارے سلسلہ ذہب کے بزرگان دین کا توبہ کرنے کی بے شمار مثالیں ہیں۔ خود ہمارے شیخ حضرت معروف کرخی جن سے امام علی رضا کے بعد ہمارا سلسلہ ذہب کا سلسلہ چلتا ہے، وہ خود شروع میں ایک عیسائی تھے، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ان کی جوانی عیسائیت کے اندر گزری تھی۔ بعد میں توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ خرقہ تصوف ان کو پہنایا گیا۔ اسی طرح صوفیاء کرام کے بے شمار توبہ و استغفار کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو ان سیرت کے ان کتابوں کی طرف اگر ہم رجوع کریں، ہمیں بھی توبہ کرنے کی جو رمق ہے وہ واپس آ جائے گا، اور اللہ رب العزت سے ہمارا جو تعلق کر دیا ہوتا ہے، ہم اس تعلق کو دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار توبہ کرتے رہنے کی اور توابین میں ہمیں شمار فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے سیرت صحابہ، سیرت ائمہ اہل بیت پڑھ کر ان ہستیوں کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر کے ان ہستیوں کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ایک بہن نے دعا کی التماس کی ہے، بیمار ہیں، اور جتنے بھی ہمارے مومن بہن بھائی بیمار ہیں اللہ رب العزت ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی فوج شدگان ہیں
अहले मोहल्ला के रिश्तेदारों के रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमा। और हमारे जितने भी नौजवान हैं जो हुसूल इल्म में मसरूफ़ हैं, रब्बुल इज़्ज़त उनको मेहनत करने की शौक़ के साथ, रग़बत के साथ मेहनत करने की और कामयाबी उनको अता फरमा। और जितने भी हमारे ज़राअत से या मुख्तलिफ़ किस्म के पेशावर लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलि मुहम्मद व आलि बैतिही अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق النبي رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم انصر من نصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله وسلم على محمد وعلى آل محمد.